نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی احترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، بالخصوص گل گلزار سیادت شہزادہ بلگرام حضرت بابرکت کرم گستر رضوان ملت داماد العالی، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، ہمارے اور آپ کے لیے مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اس وقت اللہ و رسول کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں. اور اپنے ایمان و عقیدے کو تازگی بخشنے کے لیے علماء کے بیانات اور شعراء کی نعتوں کو سننے میں مصروف ہیں. آپ کے ادارے کی طرف سے جلسے دستار بندی کا یہ پروگرام منعقد ہے، جس میں قرب و جوار کے علماء، حفاظ اور آپ سب کے علاوہ خیر و برکت سے بھری ہوئی سرزمین بلگرام شریف سے حضرت بابرکت کی آمد ہوئی ہے. رب تعالی آپ سب کی محنت کو شرف قبول عطا فرمائے. عزیز گرامی، مولانا احمد صاحب اور عزیزم حافظ فضل الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلسے میں شرکت کے لیے رمضان مبارک سے پہلے ہی رابطہ کیا اور برابر یاد دہانی کراتے رہے. انہی کی خواہش کی تکمیل کے لیے میں کچھ دیر آپ کے درمیان حاضر ہوں. آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل کرام اجمعین.
اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات، آج آپ کے ادارے سے چند طلبہ تکمیل حفظ قرآن کی سعادت پا رہے ہیں اور انہیں دستار اعزاز سے نوازا جائے گا۔ دارالعلوم اہل سنت مصباح العلوم کے اساتذہ اور اراکین نے محنت کی، اپنی لگن کا مظاہرہ کیا، دماغ سوزی کی، اور پھر قوم کے 5 بچوں کو قرآن کریم حفظ کرانے میں وہ کامیاب ہوئے، اور قوم کے اندر 5 ایسے افراد کا اضافہ ہوا جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ یہ رب کا ان پر خصوصی انعام، ورنہ دنیا میں ایک سے ایک ذہین و فطین انسان پائے جاتے ہیں، مگر انہیں اپنے مذہب کی کتاب یاد کرنے کی سعادت و توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ خصوصیت رسول پاک کی وفادار امت کو حاصل ہے کہ اگر یہ محنت کرے تو اللہ پورے قرآن کو ان کے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے۔ میں اس کو بہار موقع پر ان طلبہ کو خوب مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان کے والدین، ان کے احباب، ان کی خاندان کے دیگر حضرات کو مبارکبادی ہو کہ ان کی خاندان اور ان کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی برکت کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ایک فرد کا انتخاب کیا۔ یہ منتخب بانتخاب الہی ہیں، خدا کی طرف سے چنے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو ان کے سینے میں محفوظ کر دیا گیا، اور اللہ نے انہیں یہ عزت بخشی کہ یہ اب اس وقت آپ کے درمیان سے اوپر اٹھے اور علماء اور سادات کے دامن میں آ کر کے پناہ لے چکے ہیں۔ یہ اب تک نیچے بیٹھنے والوں میں تھے، لیکن قرآن کریم کا ان کو یاد کرنے کا یہ صلہ مل رہا ہے کہ اس وقت یہ اسٹیج پر آپ حضرات کے روبرو ہیں۔ رب تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن کریم کو نقش کل حجر فرمائے اور اس کی برکتوں سے انہیں اور عالم اسلام کو مالا مال فرمائے۔
قرآن کریم کے حوالے سے ہی میں چند منٹ آپ سے گفتگو کروں گا، اور قرآن آپ سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کریم کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، قرآن زندگی گزارنے کا کیا دستور دیتا ہے، اسی حوالے سے دو چند منٹ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی جس میں فرمایا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھی راہ کی ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سب سے سیدھا ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے کہ قرآن سب سے سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، آپ کو جگہ جگہ عدل و انصاف کی فضیلت کا ذکر ملے گا، اور ظلم و تشدد و بربریت کی مذمت ملے گی۔ قرآن آپ پڑھیے، آپ کو جگہ جگہ علم کی عظمت کا اظہار ملے گا، اور جہالت کی تاریکی کی برائی بتائی گئی ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ کو اس میں جگہ جگہ اللہ کی وحدانیت کو خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہوئے آپ پائیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خوشبو سے آپ اس کو معطر پائیں گے۔ قرآن کریم پڑھیے تو آپ کو صحابہ کی عظمت کے گلدستے نظر آئیں گے، اہل بیت نبوت کے فضائل کا گلستان دکھے گا، علماء کے فضائل و مناقب پر چنے ہوئے دسترخوان کے عمدہ انواع و اقسام کی غذا ملے گی۔ آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کیا ہے اور انسانیت کیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قرآن کریم مکمل دستور حیات ہے۔ ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک کا نام ہے جسم اور ایک کا نام ہے روح۔ روح اور جسم سے مل کر کے انسان بنا۔ انسان کا جسم میلا ہوتا ہے، انسان کا جسم گندا ہوتا ہے، انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اور اس جسم کی گندگی کو اور اس کے میل کو دور کرنے کے لیے پوری دنیا میں ہزاروں کمپنیاں، ہزاروں کارخانے، ہزاروں فیکٹریاں ہیں، جہاں سے نہ جانے کتنے قسم کے صابن صاف تیار کیے جاتے ہیں۔ جسم بیمار ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے نہ جانے کتنے ہاسپٹل، نہ جانے کتنے اسپتال، نہ جانے کتنے میڈیکل کالج، نہ جانے کتنی کلینک آپ کو دنیا میں مل جائے گی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر انسان کا جسم میلا ہوتا ہے، انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، تو بتائیے انسان کی روح بھی میلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟
اگر جسم کی بیماریاں الگ الگ ہیں اور ان بیماریوں میں اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بھینکر بیماری کینسر ہے، تو بتائیے روح کی بھی بیماریاں الگ الگ ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اور ان میں سب سے بڑی بھینکر بیماری کیا ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو قرآن اس بات کی نشاندہی کرے گا۔ پوری دنیا کے اندر جسم کی گندگی کو دور کرنے کے لیے ہزاروں صابن ملیں گے، مگر میری معلومات کے مطابق روح کی گندگی کو دور کرنے کے لیے کسی قوم کے پاس کوئی صابن نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر روح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ ہاں البتہ روح کو بیمار کرنے کے لیے ہزاروں مناظر آپ کی نظروں کے سامنے روز آتے ہیں۔ روح کو گندا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے کام انجام دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے روح گندی بھی ہوتی جا رہی ہے، روح بیمار بھی ہوتی جا رہی ہے۔ روح کی بیماری کا علاج اور روح کی گندگی کو صفائی کرنے کا صابن صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے، اور سب سے بڑا ہاسپٹل اور دارالشفا میرے مصطفیٰ کا وہ دیار ہے کہ جہاں پر نہ جانے کتنے بیمار دل پہنچے اور وہ قوم کے لیے مسیحا بن گئے۔ دنیا یہ جان رہی ہے کہ اسلام سے پہلے اسی عرب کی سرزمین پر نہ جانے کس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کی جاتی تھیں۔ بچیوں کو زندہ دفن کر کے فخر کیا جاتا تھا، شراب پی کر کے ناچنے میں لوگ فخر محسوس کرتے تھے، اپنی سوتیلی ماں کو باپ کے انتقال کے بعد اپنی بیوی بنا کر رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے، عورتوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھنے میں ان کے دل کو سکون ملتا تھا، حتیٰ کہ بیوہ کی نحوست ایسی ان کے درمیان محسوس کی جاتی تھی کہ کوئی آدمی بیوہ کو اپنی بیوی بنانا اپنے لیے بدترین جرم سمجھتا تھا۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت کیا جلوہ فرما ہوئے کہ جتنی بیماریاں تھیں وہ ساری بیماریاں دور ہو گئیں، اور عرب کے وہ لوگ جو ظلم و ستم کے عادی تھے، شراب نوشی کے عادی تھے اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کی پاکیزہ تعلیم نے، قرآن کریم کے پاکیزہ ارشادات نے ان کی روح کو اس قدر پاکیزہ کر دیا، اس قدر پاکیزہ کر دیا کہ وہ جس خطے میں پہنچے اس علاقے کے لوگ بھی پاکیزہ صفت بن گئے۔ آج پوری دنیا کے اندر کرب، اضطراب، بے چینی کی جو فضا ہے آپ اس کو بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر لوگوں کو سکون چاہیے، ان کی روحانی گندگی اور بیماری کا علاج چاہیے، تو کسی قوم کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج ہے تو صرف اور صرف قرآن کریم کی پاکیزہ تعلیمات میں ہے۔